बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह खत्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है और यहाँ हमारे सामने कादियानियों मरज़इयों का एक फेसबुक पेज ओपन है जिसका नाम है तरियाकुल कुलूब। ये आपको नजर आ रहा है और ये ऊपर इसका लिंक है, इस लिंक को भी देख लें। और ये मैं बताता चलूं कि ये कादियानियों मरज़इयों का ही पेज है, ये कोई बनावटी पेज नहीं है। ये बाद में कोई कादियानी मरज़ई ये ना कहे कि नहीं जी ये तुम लोगों ने बनाया था, ये हमारा तो पेज ही नहीं बना हुआ। तो यहाँ पर ये मैं अर्ज करता चलूं कि ये बिल्कुल कादियानियों का मरज़इयों का पेज है और यहाँ पे जो कुछ भी इन लोगों ने अपलोड किया है ये कादियानियों मरज़इयों के अकायद और नजरियात हैं, इससे मुसलमानों का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। और यहाँ पर एक बात करूंगा और फिर अपनी बात की तरफ आते हैं हम कि हमारे नजदीक कोई झूठ और थोड़ी देर के लिए कोई कहे कि मैं कादियानी हूं मरज़ई हूं और अपने आप को वो कादियानी और मरज़ई जाहिर करे तो मुसलमानों का फतवा ये है कि वो कादियानी मरज़ई हो गया, मतलब ये कि वो मुर्तद हो गया। चाहे उसने झूठ बोला, चाहे उसने मजाक किया, चाहे उसने जो है ना फेक आईडी बनाई या फेक पेज बनाया, तो वो हमारी तरफ से मुसलमानों की तरफ से ये फतवा है जमी मुसलमानों का कि वो काफिर हो गया, वो मुर्तद हो गया, वो दायरा इस्लाम से निकल गया। इससे बड़ी कोई बात मैं नहीं कह सकता। बहरहाल ये पेज कादियानी मरज़इयों का है, ये मुसलमानों का पेज नहीं है। अच्छा, यहाँ पर पेज पर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पेज के ऊपर हम अगर देखते हैं तो ये इन्नी मुहीनुन मिन मन अरादा इहानता का, ये मिर्जा गुलाम कादियानी कहता था कि मेरे ऊपर वही नाज़िल हुई है कि मैं उसको जलील और ख्वार कर दूंगा कि जो तेरी इहानत का इरादा करे। मिर्जा गुलाम कादियानी का खुदा जल्लाश जो मिर्जा कादियानी के ऊपर वही नाज़िल करता था, क्योंकि मिर्जा कादियानी कहता है मेरे खुदा का नाम जल्लाश है, काला है और कालू मेरा खुदा है। तो ये काला और कालू और यल्लाश मिर्जे के ऊपर वही नाज़िल करता था, तो ये वही भी ऊपर लिखी हुई है। अच्छा जी, यहां पर एक पोस्ट मुझे नजर आई है, ये तकरीबन 3 घंटे पहले ये पोस्ट अपलोड की गई है। अल्लाह ताला मुनकरीने अंबिया को हिदायत दे, आमीन। अच्छा जी, पोस्ट देख लें और इसके ऊपर फिर तबसरा करते हैं, क्योंकि आजकल हॉलैंड के अंदर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाने का ऐलान किया है इन जालिमों ने, गैरट वेल्डर वगैरह लोगों ने। अल्लाह इनको गारत करे, बर्बाद करे। तो इसका एहतजाज भी जारी है। तो इन कादियानी मरज़इयों का तरीका यही रहा है कि जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पे हमला हुआ तो इन्होंने एक लफ्ज भी नहीं बोला मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। और जिन्होंने इस किस्म की साजिश की, यूट्यूब के ऊपर अगर कोई वीडियो अपलोड होती है या मतलब कोई खाके बनते हैं या जब जब भी ये मौका आया तो इन लोगों की तरफ से कभी कोई एहतजाज नहीं रिकॉर्ड हुआ और कभी भी कोई इन लोगों ने अपने चैनल के ऊपर, अपने रेडियो के ऊपर, अपनी वेबसाइट्स के ऊपर कभी भी दो बोल भी नहीं बोले। ये पहला मौका है कि मुझे आज ये एक पोस्ट नजर आई है और इसके ऊपर मैं लाजमी तबसरा करना चाहता हूं। अच्छा जी, ये पोस्ट देख ले। कहते हैं जब मुनकरीने अंबिया के पास जवाब नहीं होता तो खाके बनाते हैं। सोचने की बात, पोस्ट नंबर 14 है, तरियाकुल कुलूब पेज है। कहते हैं हॉलैंड के एक खबीस शख्स ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए, जो कि एक घिनौना काम किया इसने। और दूसरी तरफ हजरत मिर्जा गुलाम कादियानी अलैहि लानत के भी गंदे खाके मौलवी और मौलवियों के चेले बनाते रहते हैं। तो जरा सोचिए कि हॉलैंड के इस बंदे में जिसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सलाम लिखा है, ये मरज़इयों की इजाद है। ये दरूद पाक को इन्होंने जो है ना छोटा कर दिया है और ये हराम है ये सलाम लिखना, तो ये मरज़इयों की इजाद है। तो बहरहाल मुसलमान पूरा दरूद पाक लिखते हैं और पढ़ते हैं।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے، اور جو لوگ مرزا قادیانی کے خاکے بناتے ہیں، دونوں میں کیا فرق رہا؟ اگر یہ کہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور سچوں کے ایسے خاکے بنانا گناہ کبیرہ ہے، تو میرے محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہے، لیکن وہ ہالینڈ کا باشندہ نہیں مانتا، وہ تو ان کو نبی بھی نہیں مانتا، اس لیے اس نے ایسا لانتیوں والا کام کیا، اور آپ بھی مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے اور آپ بھی ان جیسا کام کرتے ہو، تو ثابت ہوا کہ انبیاء کے خاکے ہمیشہ انبیاء کے منکر ہی بنایا کرتے ہیں۔ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون خاکے بنا کر، یہاں پر ہم کارٹون نہیں کہتے، یہ بھی ان لوگوں نے جسارت کی ہے، لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر۔ ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ یہ کارٹون نہیں بلکہ خاکے، یہ خاکے کا لفظ ہم بولتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے یہ دیکھیں کون سا لفظ بولا ہے، استغفر اللہ، بنا کر اس نے ہم سب مسلمانوں کا دل دکھایا۔ اسی طرح مرزا قادیانی کی تصویریں بگاڑ کر آپ سب احمدیوں کے دل دکھاتے ہیں۔ احمدیوں یہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، لیکن ہم ان کو قادیانی اور مرزائی کہتے ہیں، ہم ان کو احمدی نہیں مانتے۔ سب سے بڑے احمدی تو ہم لوگ ہیں، مسلمان ہیں الحمدللہ۔ تو چونکہ یہ مرزا قادیانی کو احمد مانتے ہیں، تو اس لیے اپنے آپ کو احمدی کہلواتے ہیں، اور مرزا خود بھی کہتا تھا کہ میں محمد ہوں۔ تو یہ کلمہ کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر جو لفظ محمد ہے، اس سے مراد میں ہوں۔ تو اس کے اوپر تفصیلی ویڈیوز میں اپنے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر دے چکا ہوں، تو اب مزید وہ وقت نہیں ہے کہ میں اتنا کہ میں یہاں پہ وہ تفصیلی گفتگو کروں۔ تو یہ قادیانیوں کے لیے لفظ احمدی استعمال کرنے کی ممانت اس طریقے سے کہاں ہے احمدی قادیانی مناظرین، یہ سارا آپ دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا جو ہم باتیں کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر جو کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو خاکے بنانے کی یہ جو سب سے پہلے ابتدا کی تھی، یہ کس نے کی تھی؟ یہ ایک سوال ہے، ایک معمہ ہے، یہ ابھی تک حل نہیں ہوا کہ سب سے پہلے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے کس نے بنائے، اور انبیاء کے، بلکہ انبیاء کے اس کو کہہ لیں کہ انبیاء کے خاکے سب سے پہلے کس نے بنائے۔ یہ اوپر جو ہیڈنگ دی ہوئی ہے، جب منکرین انبیاء کے پاس جواب نہیں ہوتا تو خاکے بناتے ہیں، اسی ٹائٹل کو اگر لے لیا جائے تو سب سے پہلے یہ سوال قائم ہوتا ہے کہ انبیاء کے خاکے کس نے بنائے۔ آئیے جی میں آج اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو، پہلے بھی اس کا جواب میں نے دیا تھا، شاید آپ بھول گئے ہیں، چلیں ایک دفعہ دوبارہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ہم بڑھتے ہیں ایک کتاب کی طرف، اور کتاب کا نام ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 11 اور صفحہ ہے 35، اور رسالہ کا نام ہے خدا کا فیصلہ۔ اس کے اوپر آپ کو یہ خاکہ ملے گا عیسائیوں کا مثلث خدا اور اس کے 3 ممبران کمیٹی جو اکنون کہلاتے ہیں، یہ ٹائٹل ہے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں باپ، روح القدس اور بیٹا۔ باپ سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، خدا تعالیٰ ہے، اس کی تصویر بنائی گئی ہے، اور روح القدس سے مراد جبرائیل امین ہے، اس کی تصویر ایک پرندے کی صورت میں بنائی گئی ہے، اور بیٹے سے مراد حضرت یسوع، حضرت مسیح ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان کی تصویر بنائی گئی ہے۔ یہ ہمیں پہلی دفعہ ملا، تاریخ کے اندر پہلی دفعہ یہ ملا، یہ میں آپ کو ایک ریسرچ یہاں دے رہا ہوں، آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں، آپ کو یہ تحقیق اسی نتیجے پر پہنچے گی جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ مرزا غلام قادیانی نے یہ جسارت کی کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا خاکہ بنایا، حضرت عیسیٰ اللہ کے سچے نبی کا خاکہ بنا کر جو پیش کیا تھا، جس کو ان لوگوں نے کارٹون کہا ہے، جن کو ہم لوگ خاکے کہتے ہیں، تو یہ خاکہ سب سے پہلے مرزائیوں نے بنایا تھا، مرزا قادیانی نے بنایا تھا۔ مرزائیوں کا جو باپ ہے، مرزائیوں کا جو روحانی باپ ہے، یعنی مرزا غلام قادیانی، اس نے خاکوں کی ابتدا کی تھی، اور نہ صرف انبیاء کے خاکے بلکہ اللہ تعالیٰ کا بھی خاکہ سب سے پہلے مرزا قادیانی نے بنایا تھا۔ تو یہ میں آپ کو یہ تاریخ بتا رہا ہوں، اور یہ جو آج احتجاج کر رہے ہیں کہ جب منکرین انبیاء کے پاس جواب نہیں ہوتا تو وہ خاکے بناتے ہیں، تو یہ جواب مل گیا ہوگا کہ مرزا غلام قادیانی چونکہ انبیاء کا منکر تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی
نبوت کے اوپر اور ان کی شخصیت کے اوپر ڈاکہ زنی کی مرزا قادیانی نے اور کہا کہ میں ہوں اصل میں عیسیٰ ابن مریم، تو یہ چونکہ منکر ہے اللہ کے اصلی نبی کا، تو اس نے یہ چونکہ منکر ہے تو اس نے خاکے بنائے. تو جب منکرین انبیاء کے پاس جواب نہیں ہوتا تو وہ پھر خاکے بناتے ہیں. تو مرزا قادیانی کے پاس چونکہ جواب نہیں تھا، اس نے خاکے بنانے تھے، تو یہ خاکوں کی ابتدا مرزا غلام قادیانی نے کی. اوپر سے یہ اس پوسٹ کے اندر جو جسارت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کہاں نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں وہ قادیان کا پلید، وہ قادیان کا جھوٹا اور کذاب مرزا قادیانی، اس کے ساتھ تقابل کر دیا گیا کہ وہ جناب لہذا مسلمان بھی خاکے بناتے ہیں مرزا قادیانی کذاب کے، تو لہذا وہ جو خاکے ہالینڈ کا بنا رہا ہے، تو یہ جو ہے نا دونوں جو ہے نا گستاخی ہیں. حالانکہ یہ جو تقابل کیا یہ اصل میں ایک عقیدے کی بنا پر کیا گیا ہے، کیونکہ مرزیوں کا عقیدہ ہے، اور مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں کے اندر جا بجا لکھا ہے کہ محمد سے مراد میں ہوں، کلمے کے اندر جو محمد ہے اس سے مراد میں ہوں، اور یہ میرا دوسرا جنم ہوا ہے، یہ میری دوسری پیدائش ہے، میری یہ دوسری برتھ ہے. یہ پہلی برتھ جو تھی وہ مکے میں ہوئی تھی اور مدینے کے اندر مدفون تھے. اب یہ میرا دوسرا جنم ہے جو کہ قادیان کے اندر ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ مسلمان خاکے نہیں بناتے مرزا قادیانی کے کارٹون نہیں بناتے. ہم تو فقط مرزا قادیانی کی تصویر کو پیش کرتے ہیں. یہ اوپر جو تصویر آپ لوگوں نے لگائی آدھی تصویر، یہ آدھی تصویر آپ لوگوں نے خود لگائی ہے. مرزا قادیانی کی اس تصویر کو جو دیکھ لے، فقط یہ تصویر ہی کافی ہے، ہمیں بگاڑنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. یہ ٹیڑھی گردن والا، ایک آنکھ چھوٹی ایک آنکھ بڑی، یہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے یہ کسی کارٹون سے کم نہیں ہے. یہ جو کارٹون کی تصویر فقط یہ جو آپ نے اپنے گھروں کے اندر لگائی ہوتی ہے، فقط یہ تصویر ہی کافی ہے. ہمیں تصویریں بنانے کی، کارٹون بنانے کی، مزید بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے اس کی تصویر کو بگاڑ دیا. تو بہرحال جی یہ اس پوسٹ کا جواب تھا، اور آج آپ کو یہ بھی پتا چل گیا کہ انبیاء کے خاکے سب سے پہلے کس نے بنائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریے گا، ہماری اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کریں یوٹیوب سے، اور اس کو واٹس ایپ کے اوپر شیئر کریں. لازمی طور پہ اپنے واٹس ایپ کے گروپوں کے اندر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مفتی سید مبشر رضا قادری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.